حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے سفر پر نکلے اور اپنے سفر کے دوران فارس کے ایک گاؤں میں پہنچے اور آپ کی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ آپ بہت ہی پریشان تھے کہ کہیں ظہر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ آپ وضو کے لیے پانی کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ہر طرف تلاش کیا مگر پانی کہیں دستیاب نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد آپ کو ایک کنواں نظر آیا مگر اب بھی آپ کی پریشانی کم نہیں ہوئی، کیونکہ کنواں تو نظر آیا مگر پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا پتہ نہ تھا۔ بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کی عمر تقریباً 9 برس کی ہی تھی، جو چھت پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنی چھت سے اتر کر نیچے آئی۔ اس لڑکی نے آپ کو پریشان و متفکر دیکھ کر پوچھا، شیخ کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ظہر کا وقت نکلا جا رہا ہے، کنویں پر رسی اور ڈول نہیں ہے جس سے وضو کے لیے پانی نکال سکوں۔ میری پریشانی کا بس یہی سبب ہے۔ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو تو کرو۔ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ وہی سلیمان جزولی جو اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہے اور اپنے وقت کا اللہ کا ایک مقرب بندہ ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور معروف بزرگ ہو کر بھی ایک معمولی سا کام انجام دینے میں قاصر ہے کہ صرف ایک کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہا ہے۔ سلیمان الجزولی نے سمجھا کہ شاید یہ لڑکی میری بات نہیں سمجھ پائی کہ پانی کی ضرورت ہے مگر کنویں پر ڈول اور رسی نہیں کہ پانی نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی پانی کیسے نکالوں، رسی اور ڈول نہیں ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ حضرت میں بتاتی ہوں کنویں سے کیسے پانی نکلتا ہے۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور کنویں کے قریب جا کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ سلیمان الجزولی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا تھوک پہلے نیچے گیا یا کنویں کا پانی پہلے اوپر آیا۔ بہرحال تھوکتے ہی کنویں کے پانی میں جوش آ گیا، پانی ابلنے لگا، لہریں مارتا ہوا پانی اوپر تک آ گیا اور کنویں سے نکل کر باہر بہنے لگا۔ حضرت شیخ اور ان کے ساتھیوں نے وضو کر کے نماز ظہر ادا کی مگر آپ کے دل میں بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اس لڑکی کے مکان پر تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی۔ لڑکی باہر آئی اور اس نے شیخ کو سلام کیا اور تشریف لانے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ تمہیں اس خدائے پاک کی قسم جس نے تمہیں پیدا کیا اور صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن کی شفاعت کی تم امیدوار ہو، ان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم کو یہ مرتبہ اور درجہ کیسے نصیب ہوا؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ نے اتنا بڑا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ رتبہ فلاں درود شریف پڑھنے سے ملا ہے جو میرے وظیفے میں ہے۔ حضرت شیخ نے لڑکی سے وہ درود شریف سیکھ کر اس کی اجازت حاصل کر لی۔ اس کے بعد حضرت شیخ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں تمام منتخب اور بہترین درود پاک ایک جگہ جمع ہو جائے، جس میں اس لڑکی کا بتایا ہوا وہ افضل اور اعلیٰ درود پاک بھی شامل ہو۔ چنانچہ شیخ نے دلائل الخیرات نام سے ایک کتاب تحریر کی جس میں اس لڑکی کا وہ درود شریف بھی آپ نے درج کیا جو وہ لڑکی پڑھا کرتی تھی، جس سے اسے اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا کہ صرف اس کے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس لڑکی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ بھی دلائل الخیرات کو پڑھے جس میں اس لڑکی کا وہ درود پاک بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی درود پاک پڑھنے کا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیے گا۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔